بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طالبات، کیا حال ہے آپ سب کا؟ عزیز طالبات، ہم پڑھ رہے تھے ایوب عباسی۔ آج انشاءاللہ جو ہمارے آخری 2.5 صفحات رہ گئے تھے ان کو ہم مکمل کریں گے۔ جی بیٹا، آج ہم نے صفحہ نمبر 91 یعنی 91 پڑھنا ہے۔ اگر میں آپ 3 پیراگراف دیے گئے ہیں، اب 3 پیراگراف میں اگر بات ہم جو پہلے کر رہے تھے کہ رشید احمد صدیقی جو ہیں وہ ایوب عباسی کے دوست بھی تھے، بہت قریبی ان کے ساتھ ان کا تعلق بھی تھا، اور جو ہے اس پہ دیکھیے بیٹا اگر بات کر رہے ہیں کہ وہ کس طرح سے کیسے انسان تھے، ان کی شخصیت کیسی تھی اور کس طرح سے ان کی زندگیوں میں وہ کس طرح سے گل مل گئے تھے۔ یہاں بیٹے کہتے ہیں کہ کیونکہ وہ منتظم اعلیٰ تھے، یونیورسٹی کے ہاسٹلس کے منتظم اعلیٰ تھے، تو اس کی وجہ سے ان کے بہت سارے لوگوں سے تعلقات ہیں، جس میں دیکھیں بیرا برچی، نائی باورچی تھا، نائی تھا، چپڑاسی، بھنگی، بیشتی، سبھی سے براہ راست ان کا تعلق واسطہ تھا۔ طلبہ کو خوش و مطمئن رکھنا معمولی بات نہیں ہے، لیکن اب کیا ہے وہ یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ ان کا ایوب عباسی اب کیا کرتے تھے، طرح طرح سے واسطہ پڑتا ہے، ہر طرح کے طالب علم میں خاندانی حالات و معاملات سے واقف رہتے تھے اور اس اعتبار سے ان سے سلوک کرتے تھے۔ جی اصل بات یہ کہ یہاں بھی ہے، کیونکہ ہم نے بات کیا کہ ایوب عباسی کے جو کون تھے، جی یونیورسٹی کے ہاسٹلس کے منتظم اعلیٰ یا نگران اعلیٰ تھے، اور ان کا ہر طرح کے لوگوں سے واسطہ پڑتا تھا۔ بیرا میں نہیں جو ہے انگریز اب یہ کہہ لیں جو خدمتگار جس کو کہتے ہیں، بھنگی کہتے ہیں بیٹا جھاڑو دینے والے کو، خاکروب کو کہتے ہیں، بہشتی کہتے ہیں پانی بھرنے والے معاشقی کو۔ اب یہ وہ سارے لوگ جو تھے جو ان کے بالواسطہ سے ان کا تعلق تھا، اور پھر انہوں نے کہا کہ ان کا کیونکہ طالب علم سے بھی واسطہ تھا، اور ہر طالب علم کو ڈیل کرنا ان کے کس طرح سے ان کے حالات سے واقف ہوگا، ان کے حالات کے مطابق ان سے ڈیلنگ کرتے تھے، اس لیے ان سے سب خوش تھے۔ اب یہاں پہ وہ کہہ رہے ہیں یونیورسٹی میں اگر اسٹرائک ہوتی، اسٹرائک کا مطلب کیا ہوتا ہے بیٹا جی، ہڑتال ہو جاتی، ٹھیک ہے، لڑکے جو تھے بے قابو ہو جاتے، لیکن ایوب عباسی کیا تھا، ایوب عباسی کا جادو برابر کام کر رہا ہے۔ ایسے زمانے میں کا طرز عمل لڑکوں سے وہی ہوتا جو میدان جنگ میں صلیب احمر کا ہوتا ہے۔ اب دیکھیے آپ خود ہی اندازہ کریں بیٹا کہ جب ایسی شخصیت جو ہے آپ کے سامنے ہے اور وہ لڑکوں کو اور یونیورسٹی کے لڑکوں کو جو ہے جو بے قابو ہو جائیں اور جو منتشر ہو جائیں، جن میں افراتفری ہو جائے، تو ان کو قابو کرنا کتنا مشکل ہو جاتا ہے۔ ایسے میں کون کام آتا تھا؟ ایوب عباسی۔ جی اس کے بعد بیٹا کہہ رہے ہیں کہ ایوب صاحب جو تھے یونیورسٹی کے معاملات الجھنوں سے ہمیشہ علیحدہ رہتے اور حتی المقدور جو تھے اپنے دوستوں کو بھی علیحدہ رکھنا چاہتے تھے۔ حتی المقدور بیٹا ہوتا ہے جہاں تک ممکن ہو سکے۔ اب یہاں پہ وہ کہہ رہے ہیں کہ اس قسم میں سالمہ انہوں نے مجھ سے گفتگو نہ کی، کبھی فرصت اور یقین ہوگا کہ میں گھبراؤں گا نہیں، تو وہ اپنے خاندان کی قضیوں کا تذکرہ چھیڑتے تھے۔ اب دیکھیں بیٹا یہاں پہ اب جو ہے قضیے بیٹا کسے کہتے ہیں؟ جی جھگڑے کو کہتے ہیں۔ تذکرہ چھیڑنا کسے کہتے ہیں؟ ذکر کرنے کو۔ تذکیہ چھیڑتے تھے اور جو کچھ دل میں ہوتا بیان کرتے تھے۔ اس کا مطلب ہے کہ ہر انسان کے دیکھیں ہم نے پہلے بات کی نا کہ وہ ہر ایک کے ساتھ بہت اچھا سلوک کرتے، خوشی ہو غم ہو، تو یہاں پہ کہتے ہیں کہ دیکھیں بہت سارے ان کے ساتھ ایسا بھی لوگ تھے جو ان کے ساتھ بدسلوکی کر جاتے ہیں، خصوصاً ان کے اعزاء جو تھے، عزیز و اقارب جو تھے، ان کے ملنے جلنے والے، اور ان سے وہ نالا بھی رہتے تھے، اور کہتے ہیں کہ وہ اکثر میرے سے اس کا ذکر بھی کرتے تھے، وہ اپنے رشتےداروں سے کچھ بہت زیادہ راضی نہ تھے۔ سب کے سب ایوب کی طرح صاحب کی شرافت کو شادی دلی سے ناجائز فائدہ اٹھانے کے در پہ رہتے تھے، تو اس لیے جو تھے وہ کیا کرتے تھے، اس کا انہیں غم تھا اور غم غلط ہی کرنے وہ میرے پاس آیا کرتے تھے۔ ایک دن بہت اداس تھے، آئے تو میں نے بڑی کوشش کی کہ کس طرح ان کا دل بہل جائے، یعنی جی بہل جائے۔ معلوم نہیں کیا ہوا، وہ کیا ہوا، اب دیدہ بہت زیادہ کیا ہو گئے، ایک دم سے جی یکبے اچانک سے ایک ہی چیز کو ہم کہتے ہیں آپ دیدہ ہو گئے، یعنی آنسو بہہ رہے ان کی آنکھوں میں۔ تو دیکھیں بیٹا ایسا ممکن، دیکھیں ایک انسان جو کہ بہت فیاض بھی ہے، ہر وقت اپنے چہرے پہ مسکراہٹ لیے ہوئے، چاہے اگلا انسان اس کو بہت اس کے ساتھ برا بھی سلوک کر رہا ہے تو وہ اس کے ساتھ بڑے اچھے طریقے سے پیش آ رہا ہے، وہ بھی تو انسان ہے نا، اس کے اندر بھی دل ہے، وہ بھی جذبات رکھتا ہے، اور پھر وہ کبھی خیال آ سکتا ہے اس کے دل میں کہ میں سب کے ساتھ ایسا سلوک کر رہا ہوں تو میرے دوست احباب عزیز و اقارب، خصوصاً عزیز و اقارب جو ہیں ان کے ساتھ برا سلوک کیوں کر رہے ہیں۔ جی عزیز طالبات اگلا صفحہ نمبر جو 92 ہے، دیکھیں یہاں پہ بھی یہی بات، ان کی بات دوستوں کی بات ہو رہی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ مرحوم اپنے جن بزرگوں یا دوستوں کا عزت رکھتے تھے انہیں میرے ہاں ضرور لاتے تھے اور مجھ سے ملا کر بہت خوش ہوتے تھے۔
اور پھر بڑا اصرار بھی کرتے تھے کہ میں ان سے ان کے گھر یا جائے قیام پر جا کر مل آؤں. بس یہی نہیں بلکہ جس کسی کو تکلیف یا مصیبت میں دیکھتے یا اس کے ہاں خوشی کی بات ہوتی تو مجھے خبر کرتے کہ میں وہاں ہو آؤں. میں ایسا کر دیتا تو ان پر مسرت و خوش گزاری کا عجیب عالم طاری ہوتا ہے. دیکھیے عزیز طلبات، یہاں پہ بھی اسی پیراگراف میں یہی بات کی جا رہی ہے کہ ایک انسان جو ہے وہ کیا کہتے ہیں، جس کے ساتھ اس کا تعلق یا واسطہ ہے، اور بھی یہ رائٹر بھی تھے، لکھنے والے تھے، لوگوں میں ان کا نام بھی تھا، تو جو ان کے ایوب عباسی کے لوگ ملنے والے تھے تو ان کی خوشی ہوتی کہ جو رشید احمد صدیقی ہیں وہ جو ہے ان کے ساتھ ان جگہوں پہ بھی جائیں اور ان کے ہاں ہو کے بھی آئیں. پھر آگے ایک لطیفہ جو وہ کہہ رہے ہیں کہ اس سلسلے میں ایک لطیفہ سنے کہتے ہیں کہ ایک دن بڑے اسرار سے کہنے لگے، رشید صاحب پتلون پہننا کیجئے. میں نے کہا آخر کیوں؟ کہنے لگے حرجی کیا ہے؟ میں نے بڑی تعجب سے پوچھا آخر اس فرمائش کیا بندی ہے؟ کہنے لگے جی چاہنے میں تک کو کیا دخل ہے؟ میں ان کے پاس اچھا میرے ان کے ایک بے تکلف دوست بیٹھے تھے، انہوں نے یہ رد و قداسر یعنی بحث جو ہمارے درمیان میں ہو رہی تھی کہ معاملے کے نیت دریافت کرنے لگے. میں نے بتایا تو اچھل پڑے، کہنے لگے رشید صاحب قیامت تک نہ پہنیے گا، اس نے اصل میں ایک پتلون سلوائی ہے، اسے پہننا چاہتا ہے، آپ سے ڈرتا ہے، اس کی باتوں میں نہ آئیے گا، دیکھو تو کس طرح پہنتا ہے. اس کے بعد دیکھیں آخری پیراگراف اس سبق کا جو ہے 90 اس میں وہ کہتے ہیں ایک دن وہ میرے پاس آتی ہے، سردی کا روز اور دوستوں کا مجمع تھا. ہم سب ڈاکٹر عبدالرحمن خان کے ہاں بیٹھے تھے. ایوب محروم نے انہوں نے کہا کہ ان کو سردی لگ رہی ہے. کسی نے توجہ نہیں دی. تھوڑی دیر بعد لیکن کسی نے کس قدر بے قرار ہو کر کہا بڑی سردی ہے رشید صاحب. میں چلا. ڈاکٹر عباد نے کہا نہ ٹھکانے سے کھاتی ہو نہ شریفوں کی طرح رہتی ہو، سردی کیوں نہ لگے؟ بس یہ کہ اندر سے اپنا وزنی گرم کوٹ لائی اور مرحوم کا اچھی طرح اڑا دیا. چائے منگوائی پلائی. اس کے بعد مرحوم نے کہا رشید صاحب میں چلا. میں ان کے لہجے سے ان کے چہرے کی طرف دیکھ کر چونکا. ہم سب انہیں اڑا کر ان کے مکان تک چھوڑ آئے. صبح نے کیا کیا، بخار بہت تیز ہو گیا. لاکھ جتن کرنے کیے گئے لیکن کمزوری بھی بڑھتی گئی. دوستوں کی تشویش بڑھی، مایوسی بڑھی اور مرض الموت بڑھا. 2-3 ہفتے کے اندر کیا ہو گیا، سب کچھ ہو گیا. کسی کی سمجھ میں نہ آیا کہ مرض کیا ہے. سب نے یہی فیصلہ کیا وقت آ پہنچا ہے، یعنی وقت آ پہنچا ہے، یعنی مرنے کا وقت قریب ہو گیا ہے. جی عزیز طلبات، آخر میں کیا کہہ رہی ہیں، شام کے وقت نزا کے عالم میں تھے. نزا کے عالم مرنے کے قریب تھے. مکان کے باہر یونیورسٹی کے طلبہ، مائدین کا مجمع، مائدین کہتے ہیں بیٹا مائد کی جمع ہے معززین کو، ان کے بہت قریبی ملنے، جو بھی ایک بہت بڑا ہجوم تھا جس میں بنگی، بیشتی، چپڑاسی، نائی، دھوبی، بہرے، باورچی خان، سامہ، خانچے، یعنی کیونکہ دیکھیں ہاسٹل کے منتظم اعلیٰ تھے تو ہر طرح سے دیکھیں استاد سے تعلق تھا، پھر طالب علم سے تعلق تھا، ان کے عزیز و طارب سے، اور پھر عام طبقہ جو تھا ان سے تعلق تھا. تو کہتے ہیں ایک بہت بڑا ہجوم ان کے باہر کھڑا تھا، اور یہ وہ ہجوم تھا جو کسی مرنے والے کے دروازے پر جب تک وہ جہاں سے گزرنے والا ہو میں نے گزشتہ کہتے ہیں 25 سال میں نہیں دیکھا تھا. محروم کو کیا کر دیا، سپرد خاک کر دیا گیا. مولانا ابو بکر صاحب نے قبر کے قریب سہانے جو تھا کھڑے ہو کے کہا کہ بھائیو ایوب اپنے پیدا کرنے والے کے ہاں پہنچ گئے. اگر تم میں سے کسی کو کوئی تکلیف پہنچے تو معاف کر دینا. گریے سب گلوگیر. اب کیا کہتے ہیں گریا جو ہے سب گلوگیر ہوا، کسی نے روکا اور کسی نے نہ روکا. ایک غم نصیب کے قلب کی گہرائیوں سے اور ایک دردناک صدا جو ہے وہ بلند ہوئی. اور پھر کیا تھا بیٹا کہ کہا کیا یہاں کوئی ایسا، پھر انہوں نے کیا کہا کہ ایک صدا بلند کیا ہوئی، کیا یہاں کوئی ایسا بھی موجود ہے جس پر ایوب کی خدمت کا صلہ واجب الادا نہ ہو. اس آواز کو سنا کسی نے نہیں. پھر کیا ہوا، محسوس سب نے کیا. گریا گلوگیر کا مطلب ہوتا ہے بیٹا رونا آ جانا. واجب الادا کا مطلب ہوتا ہے ذمہ ہونا. جی عزیز طلبات، یہ ہمارا جو سبق ہے الحمدللہ ایوب عباسی مکمل ہو گیا. اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے.